अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। मैं सईद अपनी तजवीद के चैनल अर्रैहान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजवीद पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 20 साल से मैं अ, मुख्तलिफ एजेस के जो हैं अपने मुसलमान बहन भाई उनको सिखा रही हूँ। उनमें बच्चे हैं, उनमें टीनेजर्स हैं, बच्चे और टीनेजर्स उनके लिए अलग कोर्सेस हैं और कायदा नूरानिया और फिर इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं मैं वो पढ़ा चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हूँ और मैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी वाबस्ता हूँ और मैं जो हूँ वो सऊदी से भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं तजवीद पढ़ाती हूँ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भी मैं उनके कोर्सेज का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौका दिया कि मैं बहुत एक लिमिटेड बहन भाइयों के अलावा एक आम जो मेरे बहन भाई जो टीवी देखते हैं और रमज़ान में इसलिए कि वो कुछ सीख सकें, उसमें मुझे जो है अपने कोर्स कराने का मौका मिला और जियो टीवी पर इक़रा के चैनल में मेरा प्रोग्राम अर्रैहान जो है वो टेलीकास्ट हो रहा है और उनके जो रमज़ान की प्रोग्राम हैं उनका एक हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कोर्स का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि अल्लाह की तौफ़ीक से मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि देखने वाले जो हैं वो देखें और सीख जाएँ। मैंने इसमें लंबे-चौड़े जो तफ़सील में जाने की बजाय मैंने इसमें बहुत ब्रीफ़ली जो है वो अ, स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत ब्रीफ़ एक्सप्लेन किया है और बहुत कम अल्फाज़ों में मैंने ये चाहा कि जो एक रूल है उसको एक्सप्लेन किया जाए और ताकि जो आम जो हमारे देखने वाले हैं उन तक भी ये चीज़ पहुँचे और वो ये ना सोचें कि ये बहुत ही मुश्किल इल्म है और वो इसको जो है देखें और उसको समझें और फिर उसको अप्लाई करें। तो ये जो कोर्स है रेहान का जो जियो टीवी पे हमारा अभी चल रहा है, ये एक समझ लें कि एक वो तजवीद तो एक बहुत ही वसी और अरीज़ जो है वो समंदर है। बहुत ही बहुत ही गहरा इसका जो है वो इल्म है और ये एक साइंस है। तो ये जो कोर्स है हमारा अर्रैहान जो अभी टेलीकास्ट हो रहा है इसमें जो है वो चंद कतरे ऐसे मैंने दिए कि जो पूरी प्यास तो नहीं बुझेगी इससे जो इल्म जो चाहते हैं, इल्म लेना चाहते हैं मगर ये जो है ये बुनियादी तजवीद के जो तकाज़े हैं उनको ज़रूर पूरा कर देगा बिइज़्निल्लाह। और ये जो कोर्स है ये इल्म तजवीद के आगे के सफ़र के तरफ जाने में भी मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। और इस जो कोर्स है इसको मैं बहुत दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ और इस कोर्स को हमने शॉर्ट करके 6 दिन में भी पढ़ाया है और ये देखा गया है कि जब इसमें जो है मुख्तलिफ कौमियत के लोग, नेशनैलिटीज़ के लोग जो हैं वो आते हैं, तालिबात भी आते हैं, तालिब इल्म भी आते हैं, तो इसको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसको सराहा और ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कामयाब साबित हुआ।
تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید کو کی تلاوت کرنے اور اس کا ماہر بننے کی طرف بھی ایک پہلا قدم اور جو ہے وہ اقدام ہے اور آغاز ہے، اور یہ ایک تعریفی پروگرام ہے جس کا مقصد جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ابتدائی طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں کی جاتی ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھنا آ جائے اور وہ اپنی غلطیوں کو خود پہچان سکیں۔ تو اس میں یہی کوشش ہے، اور میری ابھی بھی یہی کوشش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو لمبے اور مشکل قاعدوں کی بجائے آسان اور عملی چیزیں سکھائی جائیں اور اسی پہ توجہ دی جائے۔ اور اس میں جو ہے وہ عملی طور پر یہ سمجھنا بھی شامل ہے کہ عربی جو حروف ہیں، جو ہم حروف تہجی ہیں، ان کو صحیح ان کا صحیح مخرج کیا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے اور ان کی کیا کیا صفات ہیں۔ تو علم تجوید کے اس ابتدائی مطالبے کو آسان اور جو ہے سہولت والا بنانے کے لیے اس پروگرام میں جو ہے ہم نے جدید تدریسی حکمت عملی کا استعمال کیا ہے اور ایک خصوصی جو ہے وہ نصاب تیار کیا تاکہ طالبات کو احکام تجوید کا عملی پہلو سکھایا جائے۔ جو عملی پہلو ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند اور مفید ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مفصل تفصیل اور ان کی ڈیپ اندر جا کے ان کو ایک ایک چیز سمجھائی جائے، اور ایک نظریاتی پہلو ہے جو ہے وہ اس سے پہلے متعارف کرایا جائے اور مشکل تعریفیں وغیرہ جو ہیں وہ انہیں سکھائی جائیں۔ اس کی بجائے جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اور میری استاذہ زہرا کہ ہم ایسا ایک پروگرام ترتیب دیں، ایک ایسا چینل بنائیں، ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں اپنے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو الریحان میں ہمارا ایک مقصد تو یہ ہے، اور جو ہم نے جیو ٹی وی پہ پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے اس وقت، جو پورے رمضان الحمدللہ 30 دن چلے گا، 1 سے 30 تک اس میں سبق ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہر روز کا ایک سبق ہوگا اور اس طرح سے یہ آپریٹ ہوگا۔ تو ہم جو ہیں اپنے اس چینل پہ ہر سبق جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے 1 سے 30 تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ہر سبق کی ایکسپلینیشن زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا مجھے فیڈ بیک ملا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بیسک کورس کرایا ہے، ان کو بہت پسند آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور وہ اور زیادہ اسٹیپ اسٹڈی میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ تجوید کے لیولز ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ وہ بہت لمبی چوڑی تعریفوں میں جائیں، وہ اپنے اس سبق 1 سے 30 جو ہمارا پروگرام ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پورے میرے کانٹیکٹس کے لنکس جو ہے وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا جیو ٹی وی اور ان کے لیے جو ہم نے ایک ایک نصاب جو تیار کیا تھا اس کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ہاں دیکھیے، یہ تھوڑی سی میں نے سلائیڈز لگائی ہیں کہ ہم نے کافی چیزیں اس میں کور کی ہیں۔ اس میں جو ہیں وہ مرقق اور مفخم جو لیٹرز ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے راہ جو ہے اس کو تحقیق اور جب اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے، پھر نون ساکن تنوین کے قاعدے، قلقلہ اور قرآن میں وقوف وغیرہ، اور پھر اس کا ایک سیگمنٹ تھا، حصہ ہے جو ہے مخارج کا، جس میں ایک مخرج ہر روز سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے چینل الریحان پہ۔ تو الریحان جو ہے
उसका नाम मैंने क्यों चुना? रेहान, मैं चाहती थी कुछ ऐसा नाम चुनूँ जो कि बहुत मुनफ़रिद हो, जो कि बहुत उसको लेते ही बहुत ही एक खुशी का और एक बहुत ही खुशगवार सा एहसास हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये नाम जो है वो मैं एक नशीद सुन रही थी तो उसमें मुझे अ, जो था वो ये नाम मिला। और उसके बाद जब मैंने उसके जाके बेनिफिट देखे और उसका मायने देखा, जिसका मतलब है खुशबू, इसका मायने है आराम भी करना, इसका मायने बहुत ही खूबसूरत जो है इसके मायने हैं। और ये जो रेहान है, इसको इसका जो लीव्स हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और बहुत सी मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इंसान के जो बहुत से इसके फ़ायदे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो लीव है। तो जैसे कि तजवीद जो है वो इंसानों के लिए कुरान मजीद पढ़ने के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसकी तिलावत के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये रेहान जो है, ऐसी खुशबू जो फैले तो सबको फ़ायदा दे, नहीं कि सिर्फ़ एहसास बल्कि इन एंड आउट, ज़ाहिरन और बातिन दोनों तरह से जो है ये खुशबू इंसान के अंदर समा जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो अर्रैहान जो है उसके पीछे क्या सोच है मेरी? मैंने क्या सोच कर जो है ये इतनी मेहनत की और कोर्स जो है वो इस तरीके से बनाए कि बस ये समझ लें कि झटपट मेरा जो है वो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे सीख जाएँ। और इसलिए कि जब कायदे सिखाए जाते हैं ना, तो दिमाग जो है वो एकदम एक के बाद कायदा जब आता है और बताए जाते हैं, हालाँकि जो है वो समझाए जाते हैं कायदे, लेकिन देखिए हर एक का लेवल अलग है। कुछ स्टूडेंट्स माशाल्लाह एक दफ़ा सुनते ही समझ जाते हैं, कुछ को बार-बार समझाया जाता है, लेकिन जो टीचर होती है ना, वो उसको सबके साथ में चलना होता है, इसलिए वो किसी एक स्टूडेंट का इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो उसको इस चीज़ की समझ आए और फिर वो आगे चले। तो होता यही है कि अ, अगर एक रूल्स ना समझ में आए और फिर रूल्स पे रूल्स जब हमारे कोर्स में सिखाए जाएँ, तो फिर वो जो ब्रेन होता है, देखिए बेचारा वो कितना कन्फ्यूज़ हो गया, कितना सैड भी हो गया इसलिए कि समझ ही नहीं आ रही। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये था कि मैं ऐसे कुछ चीज़ फ़ीड करूँ लोगों में, ऐसा कुछ कोर्स बनाऊँ कि उनका जो दिमाग है, ब्रेन है, उनको एकदम समझ में आ जाए और वो कहें माशाल्लाह, वॉव! और यही मेरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ हर एक के लेवल को कैटर करूँ। बिल्कुल एक कम तफ़सील से एक ऐसी डिटेल में जाऊँ, लेकिन छोटे-छोटे वीडियोज़ में, ताकि देखने वालों को और मेरे स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये सोच जो थी मुझे हमेशा से रही। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरा ख्वाब। आप ख्वाब देखते हैं? हर कोई देखता है, हर एक के ख्वाब अलग हैं। मेरा ख्वाब था जिसको मैंने मकसद कोर्स बनाया, और वो क्या है? अल्लाह की किताब को सही पढ़ने में आसानियाँ करना, तजवीद के इल्म में आसानी और एक खुशगवारी का एहसास फराहम करना। अब आप भी कहेंगे ये खुशगवारी क्या है? देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह जितने भी मेरे बहन-भाई, बच्चे-बच्चियाँ इस इल्म को पढ़ा रहे हैं और बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत से कोर्सेज़ हैं, सब में खैर है। सब बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। सब जो हैं वो उनके दिल में एक ही चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को लोगों तक पहुँचाने में आसानियाँ पैदा करें। मेरा ये जो एम है, मेरा जो ये मकसद है, इसमें थोड़ा-सा
جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسا اسٹائل اپنایا جائے کہ وہ ایک خوشگوار سا احساس فراہم کرے، جس میں ایک یہ نہیں ہو. آف کورس تجوید ایک بہت ہی سیریس اور بہت ہی مقدس علم ہے، اور اس کے لیے سیریس ہونا بہت ضروری ہے. لیکن سیریس ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک خوشگوار طریقہ بھی تو اپنا سکتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ جو لائٹ ہو لیکن سیریس اتنا ہی ہو جتنا پڑھنا چاہیے، جتنا پڑھائی میں ہونا چاہیے، لیکن ایک خوشگواری کا احساس ہو. یہ نہ لگے کہ پڑھتے ہوئے ڈر لگے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ تو میں نہیں کر سکتا. اس طرح کا احساس جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ آپ کو ہمیشہ یہ لگے کہ یہ بہت ایزی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے لیکن آگے اچھا ہو جائے گا. آپ کو یہ احساس ہمیشہ رہے. انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ، اللہ میری مدد فرمائے اور میں آپ سب لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے خوشگواری کے ساتھ، خوشگواری کے احساس کے ساتھ آپ کو تجوید سکھاؤں، تاکہ میرے بہن بھائی، میرے بچے بچیاں جو ہیں وہ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم ہر قاعدے کی پوری وضاحت کریں گے، ہر چیز کی تفصیل دیکھیں گے، ڈیٹیل دیکھیں گے. اس کے بعد ہر حرف کے مخرج، کہ وہ کہاں ہے سے نکلتا ہے حرف، اور اس کے جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کی صفات کیا ہیں، ان کی پہچان کریں گے. پھر جو ہے ہم قاعدوں کی جو قرآن میں پوری طرح سے پہچان کریں گے، اور اس کے بعد ہم اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، اس کا حل اور اضافی مدد بھی فراہم کی جائے گی. آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر وہی کہ میں آپ کو انشاءاللہ و تعالی اپنے لنک جو ہے وہ بھی آخری پیج پہ بتا دوں گی. تو قاعدوں کی جو ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سمجھائے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ سمجھ میں ضرور آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو مصحف میں دیکھتے ہیں نا، قرآن میں، تو ہمیں تھوڑے سے ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کہاں اپلائی کرنا ہے، اس کو کہاں کرنا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے. تو وہ جو کنفیوژن ہے، میں اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کریں گے. اور جب ہم کوئی قاعدہ سیکھیں گے تو ہم قرآن سے ایک صفحہ لیں گے، پیج لیں گے، اور پھر اس میں اس کی نشاندہی کریں گے، وہاں سے سیکھیں گے انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ. اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے؟ نمبر ایک تو ہمیں چاہیے اخلاص نیت. اخلاص اگر ہمارے اندر ہوگا، ہماری نیت صاف ہوگی، ہم نے اللہ کے لیے خاص کی ہوگی نیت، تو وہ ہمیں کامیابی فراہم کرے گی. پھر ہے تسلسل، مسلسل، کوئی چھٹی نہیں کرنی. آپ نے ایک دن جو ہے اپنے لیے رکھ لینا ہے ہفتے میں، اور اس کے پھر ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنا جو ہے وہ سلسلہ قائم رکھنا ہے. پھر ہے تھوڑی سی پرابلم، تھوڑا سا کوئی ڈیفیکلٹ لگا قاعدہ، تو کورس جو ہے وہ چھوڑنا نہیں، پوری توجہ سے اس کو سننا ہے اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کورس نہیں چھوڑنا. غلطی مشکل آئے گی، کوئی بات نہیں، ہم اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر لیں گے، ہم آپس میں ڈسکس کر لیں گے. اس کے لیے اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام اور انسٹاگرام جوائن کریں گے، اور آپ کی اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو آپ وہاں پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور کیا ضرورت ہوگی اس کے ساتھ میں؟ اسٹیشنری. مجھے اسٹیشنری کا بہت شوق تھا، تو
بہت سے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، بہت سے میرے بہن-بھائیوں، بچے-بچیاں جو تو یونیورسٹی اور اسکول جاتے ہیں، ان کے پاس تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کاپی یا ڈائری اور ہائی لائٹر، پینسل، پین، اسٹکی نوٹس بہت ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات، اور اس لیے کہ وہاں پر ہم کبھی رول لکھ کے تو قرآن کی سائڈ پہ چپکا سکتے ہیں، اور جو ہے بک مارک کر سکتے ہیں، اور ہائی لائٹر سے ہم جو ہے وہ اپنے رولز کو یا لیٹر کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس کو جو ہے ہم توجہ سے پڑھیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی، لیکن اگر یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ الریحان کے ساتھ اپنے علم کا عملی سفر شروع کرنے کے لیے آپ ہمارے چینلز کو جوائن کریں، جو کہ ہے دیکھیں انسٹاگرام AR.ریحان تجوید، اور سیم جو ہے ہمارا یہ یوٹیوب چینل، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ای میل، اور پھر ہمارا ٹیلی گرام پہ جو گروپ ہے اس کو جوائن کیجئے، اور انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ ہم جو ہیں بہت جلد اپنے جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے تو جیو سے جو ہمارے ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ و تعالی میں اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ شروع سے لیسن نمبر 1 سے جو ہے وہ اپلوڈ کراؤں گی انشاءاللہ و تعالی۔ جن لوگوں کو ڈیپ اسٹڈی چاہیے، جن لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل چاہیے، وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو بہت کم بہت کم الفاظوں میں جلدی سیکھنا ہو تو وہ ہمارے جو 1 سے 30 لیسن جو جیو ٹی وی پہ چل رہے ہیں ابھی، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ایونچولی ہم اپنے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں گے، اور انشاءاللہ الریحان کے جو انسٹاگرام ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہوں گے، اور جو ہے وہ ٹیلی گرام چینل میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس کا لنک ڈال دیا کریں گے۔ تو یہ تھی ایک ڈیٹیل، ایک چھوٹا سا تعارف، اور انشاءاللہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کا جو خوبصورت کلام ہے اس کو خوبصورتی سے پڑھنے اور اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، جس طرح سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔